آپ تمامی لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی التجا ہے. حضرت آتے ہیں، ابھی چھوٹے بھائی آئے تھے، اس کے بعد اور حضرت آئیں گے یا وغیرہ وغیرہ. جب بھی حضرت آتے ہیں، آنے کے بعد اب لوگوں میں ذوق پیدا ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس ذوق کو سلامت رکھنے کے لیے کوئی راستہ نکالو. ایسا کوئی ایک طریقہ بناؤ، ایسا ایک کوئی طریقہ بناؤ. ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو، کون سا بھی ایک دن، سنڈے کا دن یا جمعہ کے دن، کون سا بھی ایک، جتنے ہمارے مریدین ہیں الحمدللہ سب کے گھروں میں ایک ایک دن کا ٹائم دے کر کے حلقہ کیا جائے، ہے نا، تاکہ یاد حضرت آئیں تبھی آپ کے دل میں جذبہ نہیں، حضرت کے جانے کے بعد بھی ان کی محبت اسی طرح دل میں رہنا چاہیے. وہی ذکر، وہی اذکار، وہی جذبہ، وہی ایمان کی حرارت، وہی حلاوت تمہارے اندر رہنا چاہیے تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے. جو حضرت آج سنا دے رہے ہیں، اتنے سے بس نہیں ہوگا، اتنے سے بس نہیں ہوگا. خالی حضرت کو ماننا ضروری نہیں ہے، حضرت کی ماننا ضروری ہے. جملے پر غور کیجئے گا. حضرت کو تو مان رہے ہیں، آل رسول ہے، معظم مقام ہے، بڑا مقام ہے، بلندی ہے، بہت اچھے ہیں، فلاح ہے، خوبصورت، سب کچھ ہے. تو حضرت کو ماننے سے بس نہیں ہوگا. حضرت کا کہنا کیا ہے، حضرت کا کرنا کیا ہے، وہ طریقہ اپنانا ہوگا. حضرت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ کو 5 وقت نماز پڑھنا ہوگا. اور سجادگان اسی کو تو کہتے ہیں جو نمازی ہوتا ہے. نماز کی جگہ کو ہی سجادہ کہا جاتا ہے. نماز جس پر پڑھا جاتا ہے مصلی، اسی کو سجادہ کہا جاتا ہے، جبھی تو سجادے نشین ہوتے ہیں. ایم ایل اے کا بیٹا ایم ایل اے نہیں بنتا. تو اس لیے آپ لوگ اپنے اندر علم پیدا کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دین سکھاؤ، دین کی تعلیم سکھاؤ تاکہ ریاکاری سے بچ جائے. جملہ دے رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے گا ہمیشہ کے لیے. گنہگار رب کی رحمت سے بخشا جا سکتا ہے مگر ریاکار نہیں بخشا جائے گا. ریاکار نہیں بخشا جائے گا. اگر گنہگار ہے رب کی رحمت سے بخشا جا سکتا ہے مگر ریاکاری جو کرتا ہے، دکھاوے کا کام جو کرتا ہے، دکھاوے کی عبادت جو کرتا ہے، دکھاوے کی ریاضت جو کرتا ہے، عیاری مکاری کرتا ہے، کبھی بخشا نہیں جائے گا. تو عیاری مکاری سے بچنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے تو پیر کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا. پیر کے دامن سے اگر وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہاں پر عاجزی ہی رہے گی، ریاکاری تمہارے دل میں نہیں آئے گی. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں 50 بادشاہ مسلمان گزرے ہیں، اور یہاں تک کہ بادشاہ اورنگزیب بھی گزرے ہیں، مگر تاریخ کے اوراق میں ایک جگہ بھی نہیں ملتا کہ ان کی حکمت سے کچھ لوگ، ہزاروں لوگ مسلمان بنے ہوں، جبکہ انہوں نے فتاوی عالمگیری کتاب لکھی ہے. ان کی کتاب، وہ جب کتاب لکھی گئی اس وقت 5000 جید عالموں کو انہوں نے اکٹھا کیا تنخواہ دے کر کے، بڑی اعلیٰ مقام پر تنخواہ دے کر کے. جب وہ کتاب 5000 عالموں نے مل کر کے وہ کتاب تیار کیا، مگر کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ ان کی وجہ سے 10,000 لوگ مسلمان ہوئے، 5,000 لوگ مسلمان ہوئے. نہیں، کسی بادشاہ کے زمانے میں. مگر غریب نواز، جب غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو بتائیے، کوئی سپاہی ساتھ میں تھے، کوئی فوج ساتھ میں تھی، کوئی فوج ساتھ میں تھی، کوئی بادشاہت، کوئی سلطنت ساتھ میں تھی، کچھ نہیں. مگر یہی سجادگی کا بدلہ تھا، یہی سجادگی کا اثر تھا، یہی سجادگی کا پاور تھا کہ غریب نواز نے ایک ہی جھٹکے میں 90 لاکھ لوگوں کو ایمان والا بنا دیا. بادشاہت اور چیز ہے، اور یہ نظام الہی میں بادشاہت اور چیز ہے. اسی غریب نواز نے ہی تو کہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. بادشاہت وہ ہے، 4 سال 5 سال کی بادشاہت حکومت کر لینا یہ بادشاہت نہیں ہے. ہمیشہ دائمی بادشاہت تو غریب نواز کی ہے، ہمیشہ بادشاہت، دائمی بادشاہت غریب نواز کی ہے. اور انہیں وہ جس کو عطا کر دے ان کی بادشاہت چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. تو پیارے مسلمان بھائیوں،
بتانے کا مقصد یہ ہے آپ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں، اچھی بات ہے، اگر حافظ عالم قاری مفتی مولانا نہیں بنا سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی اولاد کو اتنا ضرور بنا دو، اتنا ضرور پڑھا دو کہ تم اگر مر جاؤ تو تمہارا جنازہ کھڑے ہو کر کے پڑھا سکے، تمہارے قبر پر کھڑے ہو کر 2-4 سورتیں پڑھ کر کے فاتحہ پڑھ سکے۔ اس لائق تو بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پی ایچ ڈی کراؤ، جو کرانا ہے وہ کراؤ، ساری تعلیمیں دو۔ تعلیم سے ہم مبرہ نہیں ہیں، الحمدللہ ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے تھوڑی بہت، الحمدللہ ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، وہی کوشش ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہونا چاہیے کہ جب ہمارا بچہ، سوچنے کی بات ہے، ہمارا بچہ حافظ قرآن بن کر ممبر پر کھڑے ہو کر کے بہترین آواز میں، بہترین انداز سے، ایک لفظ کی غلطی نہیں ہوتی، فتحہ ضمہ بھی نہیں چھوٹتا، زبر زیر پیش بھی نہیں چھوٹتا، کوئی آیت میں بھٹکتا نہیں ہے، اتنا برین فاسٹ ہے، بہترین انداز میں قرآن سنا رہا ہے، تو کیا وہی بچہ ہمارا IAS نہیں بن سکتا؟ کیا وہی بچہ ہمارا IPS نہیں بن سکتا؟ کیا وہی بچہ ہمارا PhD نہیں کر سکتا؟ کیا وہی بچہ ہمارا کلیکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا وہی بچہ ہمارا آگے بچل کر کے اور دوسرے جابوں میں نہیں اٹینڈ ہو سکتا؟ کیا وہی بچہ ہمارا سول انجینئر، اسٹرکچر آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بناتے؟ نہ تو مسلمان کے اندر 3 کمزوریاں ہیں، ایک تو مسلمان کے بچے پڑھتے نہیں، اور ماں باپ بھی بڑے شوق سے سینہ تان کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا بچہ بہت اچھا حضرت، روز 500 روپیہ کماتا ہے، روز 500 روپیہ کماتا ہے، اماں کو لا کے دیتا ہے، ابا کو لا کے دیتا ہے، بس کافی ہے۔ نہیں، مسلمان اپنا اقتدار کھو بیٹھا ہے، اسے حاصل کرو۔ ہم کو ہر مقام پر گرایا جا رہا ہے، نیچے کیا جا رہا ہے۔ ابھی جب یہ وجے واڑہ شہر کا آندھرا ڈسٹرکٹ جب چینج ہوا ہے، جب اس ٹائم پر جو کچھ باتیں ہوئیں، یہاں پر جب کلیکٹر ڈسٹرکٹ چینج ہوا، NTR نگر کرشنا ڈسٹرکٹ، اس وقت یہاں پر ایک پروسیس رکھا گیا کہ یہاں ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہونا چاہیے، تو اس نے پورے آندھرا میں ہمارا مسلمان بچہ کوئی IAS نہیں ہے، کوئی IAS کا ایگزام لکھنے کے قابل بچہ ہمارا نہیں ہے۔ اتنے بڑا ڈسٹرکٹ میں کتنے افسوس کی بات ہے، کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کماتے نہیں ہو، کھاتے نہیں ہو، نوکری آنا، IAS بننا نہ بننا بات کی بات ہے، قسمت تمہاری ہے، مگر اس لائق تو بناؤ، اس دہلیز تک تو پہنچاؤ۔ پہلے ہی بیٹھ گئے، ارے ہم کو نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ اس لائق بنو گے تب آئے گی نا، بناتے نہیں، 500 روپیہ میں بس ہو گیا، روز بچہ 500 روپیہ کماتا ہے۔ شرم کرو مسلمانوں، ہمارے اندر نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم، ہر معاملے میں ہم پیچھے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، آپ کے خاندان میں، پریوار میں کوئی بھی اگر اس لائق بچہ ہے تو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اس کی مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو۔ آج دوسری قومیں ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں، مگر سب نہیں ہو پا رہا۔ 500 روپیہ روز کمائے، بچہ خوش، ماں باپ خوش، ایک کیٹیگری ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری، ماں باپ اگر پڑھانا بھی چاہے تو بچہ پڑھتا نہیں، اس کی دوستی، اس کی فرینڈ سرکل ایسی برباد کر دے کے رکھ دی۔ تیسرا، اگر ماں باپ پڑھانا بھی چاہیں، بچہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، ماں باپ پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھانے کی طاقت نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، تو اس میں بہت سارے راستے ہیں۔ اگر ہمارے پاس طاقت نہیں تو اس کی اسکالرشپ ہے، اس کے لیے اور بھی بہت سارے راستے ہیں، ایڈوکیشن لون ہے، کیوں نہیں ان سب چیزوں کو استعمال کرتے؟ جب ان سب چیزوں پر استعمال کرو گے، دسترت حاصل کرو گے، اتنا علم ہوگا تمہارے پاس، تب تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ کچھ معلوم ہی نہیں، بچہ انجینئر بنا دیا، بچہ انجینئر میں کون سا سبجیکٹ لیا ہے معلوم نہیں، انجینئر بن گیا، بعد میں پتا چلا 4 سال بتانے کے بعد وہ گھر میں ہی بیٹھا ہے، نوکری نہیں آ رہی۔ ایسا مت کرو مسلمانوں، کسی بھی بچوں کو، اپنے بچے ہوں، دوسرے کے بچے ہوں، ہر ایک بچوں کو صحیح اسلامی اصلاحی باتیں سکھاؤ، انشاءاللہ تم دوسرے کے بچوں کی مدد کرو گے، تمہارے بچوں کی اللہ مدد فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 شعر نعت پاک کے پڑھ دیتا ہوں حضرت، 2 شعر نعت پاک کے سن لیجئے، بس بات پوری کر دوں۔ سنیں گے؟ تڑپ کر بولیے سبحان اللہ، سارے لوگ ہوا میں ہاتھ میں لہرا کر کے بولیے سبحان اللہ۔ ساغر کا تذکرہ ہے نہ پینے کا تذکرہ،
ساغر کا تذکرہ ہے نہ پینے کا تذکرہ. بولیے بھول جاتے ہیں. ساغر کا تذکرہ ہے نہ پینے کا تذکرہ, محفل میں ہو رہا ہے مدینے کا تذکرہ, محفل میں ہو رہا ہے مدینے کا تذکرہ. محفل مہک اٹھے گی اے نوری ذرا کرو, تڑپ کر بولیے سبحان اللہ. محفل مہک اٹھے گی اے نوری ذرا کرو, سرکار دو جہاں کے پسینے کا تذکرہ, سرکار دو جہاں کے پسینے کا تذکرہ, محفل مہک. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب آئیے جس کا ہم لوگوں کو انتظار تھا, ابھی جلسے کے حضرت کی تقریر سے پہلے حضرت کی گلپوشی کی جائے گی, اور میں گلپوشی کرنے کے لیے محمد جابر کو بلاتا ہوں اور حضرت کی گلپوشی کریں. حضرت کے شال پوشی بھی کی جا رہی ہے. اب ہمارے مولانا افضل السماء صاحب کی گلپوشی جاویر کر رہے ہیں, اور ہمارے حافظ صاحب جو چرو سینٹر کے پاس جو مسجد ہے, ستارہ سینٹر کے پاس, وہاں کے جو ہے ہمارے حافظ صاحب ہیں, امام صاحب محمد حافظ غوث صاحب, تو ان کی گلپوشی بھی کی گئی ہے. اور حضرات اب آئیے جس کا ہم کو بہت دیر سے جو ہے انتظار تھا, آل رسول اولاد امام حسین اور حضور شہزادہ جمال ملت مفتی سید شاہ گوہر ربانی صاحب قبلہ, حضور شیر ربانی, حضرت کی جب آواز سنتے ہیں تو کمزور بھی طاقت والا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ شیر ربانی ہیں, یہ علی شیر خدا کے شیر ہیں. تڑپ کے بولے, اور ایسا گھرانہ ہے یہ آل نبی کا گھرانہ ہے نا. خود نہ کھا کر کھلایا غیروں کو, کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. اب آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور شیر ربانی مفتی سید شاہ گوہر ربانی صاحب قبلہ, حضور جمال شہزادہ حضور جمال ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحۃ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مل کر ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پورا مجمع ایک مرتبہ اور بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اسی کو سیٹ کر دو اچھے سے، بس دو دو کشتی میں سوار ہونے سے اچھا ہے ایک کشتی پہ سوار رہا جائے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ تمامی حضرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار عنایتیں اور اس کے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور سلطان الاولیاء سرکار محبوب سبحانی کا فیضان آپ تمامی حضرات پر نازل ہو، آمین کہہ لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ خطاوار گنہگار پر بھی نازل ہو۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ الحمدللہ محفل چھوٹی ضرور، لوگ کم ضرور، لیکن کم ہے تو کیا ہوا، دم تو ہے۔ جس عقیدت اور محبت سے محفل سجانے والوں نے اس محفل کو سجایا ہے، اور جس نیک نیتی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے آج کی محفل کو سجایا ہے، پروردگار ان محفل کے سجانے والے کے دنیا اور آخرت کو بھی پروردگار اپنے حبیب کے صدقے اور طفیل
सजा दे, जगमगा दे, सवार दे, निखार दे। सोच तो बहुत कुछ रहा हूं, लेकिन फिर वक्त भी ज्यादा हो गया। कोशिश करता हूं कि कुछ जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया उसके ताल्लुक से कुछ अर्ज करूं। उससे पहले अपने असलाफ के दस्तूर पर अमल करते हुए चंद अशार नाते पाक के आप और हम मिलकर गुनगुना लें। उससे पहले एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और शेर समात फरमाइए कि मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। कैसा बेमिसाल पैगंबर अल्लाह ने हमको अता किया है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं कि वो ज़बां जिसको सब कुनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो। और शेर समात फरमाए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। खाने काबा को क़िबला, खाने काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का मोजज़ा मेरे नबी का। और लोग नबी के इल्म पर एतराज करते हैं। शायर फरमाते हैं कि बद्र के मैदान में कुफ़ार की जाए मुमात, यानी मरने की जगह कुफ़ार के, कौन कहाँ मरेगा। बद्र के मैदान में कुफ़ार की जाए मुमात। जिस जगह था जिसको मरना, जिस जगह था जिसको मरना कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का मोजज़ा मेरे नबी का।
اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، میرے دامن میں آ جا، میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی محفل یا علیہ رسول کی بھی محفل ہے، رسول کی بھی محفل ہے، ولی کی بھی محفل ہے، سید الاولیاء کی بھی محفل ہے۔ یہ آج کی محفل صرف تنہا کوئی ایک پرٹیکولر شخصیت کی محفل نہیں ہے، بلکہ ایک گلدستے کی شکل میں آج کی محفل سجائی گئی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم اہل سنت کا طریقہ بھی ہے، ابھی جیسے کہ مجھ سے قبل بڑا بہترین خطاب آپ نے سنا ہے، قوم مسلم کو حضرت نے ابھارا کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کریں۔ دوسری چیز سجادگی کیا ہے، سجادہ نشین کیا ہے، حضرت نے جو فرمایا آپ نے سنا، کیا ہے یہ سب چیز، اور جو بھی شجرہ ہو وہ جا کر تو مولا علی تک ملتا ہی ملتا ہے کہ نہیں؟ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اللہ کا جتنا احسان مانا جائے کم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا۔ ای کو کم کر دیجئے اس کا، بس بہت اچھا چل رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعداد کم ہے تو کیا ہوا، لیکن مجمع میں بولو یار دم ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ کہنے والا کہتا ہے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ یہاں آئے ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے، کوئی کسی محلے سے آ رہا ہے، کوئی کسی محلے سے آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی محفل منسوب ہے شیخ جیلانی کی طرف، اس ذات کی طرف منسوب ہے جس کو دنیا قطب الاقطاب کہتی ہے، فرد الافراد کہتی ہے، نافع العباد کہتی ہے، مصلح العباد کہتی ہے، وہ جو محبوب سبحانی بھی ہے، قطب ربانی بھی ہے، قندیل نورانی بھی ہے، شہباز لامکانی بھی ہے، ہیکل سمدانی بھی ہے، پیران پیر بھی ہے، روشن ضمیر بھی ہے، دستگیر بھی ہے۔ ارے وہ شخصیت جو مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اور دین کا ہاتھ تھام لے تو محی الدین ہو جائے۔ حضور شیر ربانی، حضور شیر ربانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کسی ایسے ویسے کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کو پیر بھی ملا تو پیرانے پیر ملا ہے، روشن ضمیر ملا ہے، دستگیر ملا ہے، بے کسوں کا سہارا ملا ہے۔ سارے پیروں نے اپنے مریدوں کو ڈرایا ہے، لیکن میرے غوث نے فرمایا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی۔
غوث اعظم ہیں، اللہ اکبر نام لے لو نا تو زندگی آ جاتی ہے۔ دیکھیے مجمع کیسا زندہ ہو گیا ہے، اور کیوں نہ ہو وہ محی الدین ہے، وہ محی الدین ہے۔ لوگ مجھے کہہ لینے دیا جائے یا آل رسول، گھوم کے بولو، نبی نے دین کو پھیلایا، نبی نے دین کو پھیلایا، حسین نے خون دے کر دین کو بچایا، نبی نے دین کو پھیلایا، حسین نے خون دے کر دین کو بچایا، اور میرے غوث نے ہاتھ پکڑ کر دین کو زندگی بخشی ہے، دین کو جلایا ہے۔ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں مجھے کہہ لینے دیا جائے، چونکہ عنوان مجھ کو ایسا دیا گیا ہے کہ ایک گلدستہ ہے، کہاں کہاں، تبھی میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ جہاں دیکھو فاطمہ کے لالوں کا جلوہ نظر آ رہا ہے، جہاں دیکھو علی کے لاڈلوں کا جلوہ نظر آ رہا ہے، کوئی معین الدین بن کے چمک رہا ہے، کوئی محی الدین بن کے چمک رہا ہے، کوئی نظام الدین بن کر چمک رہا ہے، کوئی تاج الدین بن کے چمک رہا ہے، کوئی فخر الدین بن کر چمک رہا ہے، کوئی نصیر الدین بن کے چمک رہا ہے۔ ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا؟ اور کیا کہنا غوث اعظم کا، ہم کیا کہیں؟ آؤ اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں نا، چلو بریلی چلنا ہے، کس کو چلنا ہے؟ ہم سب کو۔ بریلی میں بھی بے آتا ہے، باندھا میں بھی بے ہے، بغداد میں بھی بے ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اے اعلیٰ حضرت آپ اپنے وقت کے مجدد ہیں، آپ کے وقت میں آپ کی طرح آپ کے برابر کسی کا علم دنیا نے نہیں دیکھا، کیا ہے غوث اعظم؟ کون ہے غوث اعظم؟ کیا شان ہے غوث اعظم کی؟ تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے، نیچے نیچے والوں سے نہیں، نیچے والوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، جو اپنے کو اونچا سمجھتا ہے دنیا جس کو اونچا کہتی ہے، ان اونچے اونچوں کے سروں کے اوپر بھی دیکھو گے نا تو غوث کا قدم راج کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر کی کوئی اونچے اونچے ہیں، ان کے سر ہیں، ان سروں پر بھی دیکھو تو تاج کی طرح غوث اعظم کا قدم نظر آ رہا ہے، اور اس تاج کو جس نے سر پہ لے لیا ہے ولایت اسی کی معتبر ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، اکثر میں کہتا ہوں، بلکہ حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات میں بھی لکھا ہے، اور تفسیر مظہری میں بھی قاضی ایاز پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کے امت میں جتنے بھی ولی ہوئے سب کو ولایت ملی ہے تو مولا علی کے صدقے میں ملی ہے، سب کو ولایت ملی ہے تو
मौला अली के सदक़े में मिली है। तभी मैं कहता हूँ, अक्सर कहा करता हूँ, चैलेंज किया करता हूँ कि आपको बहुत से आलिम तो ऐसे मिल जाएंगे जो मौला अली का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, जिनके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, जिनका मिजाज तब्दील हो जाता है। लेकिन गौहर रब्बानी एक दावा करता है, कोई एक वली दिखा दो जो अली का मुखालिफ नजर आ रहा हो, कोई एक वली दिखा दो जो अली अली कहता हुआ नजर ना आ रहा हो। सरकार रब्बानी की जबान पर अली अली नजर आ रहा है, सरकार अमानत की जबान पर अली अली नजर आ रहा है, मखदूम रब्बानी की जबान पर अली अली नजर आ रहा है। और आगे बढ़ते चले जाओ, ख्वाजा ख्वाजगा की जबान पर अली अली है, गौसे आजम की जबान पर अली अली है। कोई एक वली बता दो, नहीं दिखा सकते जो अली का दुश्मन हो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। थक गए हो तो बताओ, तकरीर खत्म। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। एक जगह मेरे आका फरमाते हैं, अना दारुल हिकमते व अलीजुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका। एक जगह कहा मैं इल्म का शहर, एक जगह कहा मैं हिकमत का घर। अब गौर करो, अब तो मामला वैसा नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में शहर होता था जो, वो दीवारों से घिरा हुआ होता था, है ना। आज भी कहीं पुराने किले जहाँ हैं वहाँ अगर आप चले जाइए तो शहर की सरहद में दीवारों के निशान आज भी मिल जाएंगे। उसको सूरुल बलद वगैरह कहा जाता है। तो शहर जो होता था वो दीवारों से घिरा होता था, दरवाज़ा भी रहता था एंट्रेंस का। लेकिन कभी कभी कुछ लफंगे बगैर दरवाजे के भी नाक फांद के शहर में चले जाते थे, चोरी छुप के, है ना। तो दीवार घिरी होती थी, लेकिन कुछ लोग अपनी कोशिश से दीवार को फांद के शहर में दाखिल हो जाते थे। लेकिन एक होता है शहर, एक होता है घर। एक होता है शहर और एक होता है घर। घर की दीवारें बुलंद होती हैं, घर में आदमी जल्दी चोरी छुपे जा नहीं सकता, जाएगा तो दरवाजे से जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। और एक जगह मेरे आका फरमाते हैं, अना दारुल हिकमते, मैं हिकमत का घर हूँ, हिकमत का शहर नहीं, हिकमत का घर हूँ। ये हिकमत क्या है? तो उलमा फरमाते हैं कि अगर नबी के लिए इस्तेमाल हो तो हिकमत से मुराद नबूवत होती है, जैसे कि कुरान अजीम में भी आया है, वैज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। यहाँ भी हिकमत से मुराद नबूवत है। तो अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। उलमा फरमाते हैं अब चूंकि नबी नहीं आ सकता, इसलिए हिकमत से मुराद क्या है? विलायत है। हिकमत से मुराद क्या है? विलायत है। तो मुझे कह लेने दो, मेरे नबी एक जगह इरशाद फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। मैं विलायत का घर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। तो आलिम तो मिल जाएंगे जो चोरी छुपे शहर में दाखिल होकर इल्म हासिल कर लेते हैं, लेकिन अली का जिक्र आता है चेहरे बिगड़ जाते हैं। लेकिन विलायत के लिए दरवाजे से जाना जरूरी है। मेरा पैगंबर कह रहा है, मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का घर हूं, अली उसके दरवाजा है। तो आलिम तो मिल जाएंगे जो अली अली ना करे, लेकिन वली नहीं मिलेगा जो अली अली ना करे, क्योंकि वो वली हो ही नहीं सकता जिसकी जबान पर अली अली ना हो, जो अली अली ना करे। अल्लाह अल्लाह। तो हजरत काजी अयास
پانی پتی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اور حضرت آدم سے لے کر نبی کی امت تک جتنے بھی لوگوں کو ولایت ملی ہے یہ کس کے صدقے میں ملی ہے؟ مولا علی کے صدقے میں۔ اور اب سرکار غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے غوثیت کبریٰ کے مقام پر میرے غوث اعظم فائز ہیں۔ ظہور امام مہدی تک غوثیت کبریٰ کا مقام اگر ملا ہے کسی کو تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ اللہ نے وہ اختیار دیا ہے ان کو، وہ کمال دیا ہے، مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں مظہر شان پیمبر غوث ہیں، مظہر شان پیمبر غوث ہیں، نور حق محبوب داور غوث ہیں۔ اگر نبی کی شان کا مظہر دیکھنا ہے نا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لو، نبی کی شان کا مظہر دیکھنا ہے نا تو غوث جیلانی کو دیکھ لو، قطب ربانی کو دیکھ لو، مجھے کہہ لینے دیا جائے خدا کی شان کا مظہر اعظم دیکھنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھو، اور نبی کی شان کا مظہر اعظم دیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو۔ ربانی حضور شیر ربانی نعرہ حیدری نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی ہم سب کا نعرہ علی علی ایک سچا نعرہ علی علی ایک سچا نعرہ علی علی من کنتو مولا علی علی حسین کے بابا علی علی حسین کے بابا علی علی من کنتو مولا علی علی بارش سے پوچھا علی علی بارش سے بولی علی علی بادل سے پوچھا علی علی بادل یہ بولی علی علی نعرہ حیدری یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نبی کی شان کا مظہر دیکھنا ہے تو غوث پاک کو دیکھو، ہے نا؟ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے ہی انبیاء و مرسلین آپ کے آنے کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے آپ کی میلاد پڑھی، حضرت موسیٰ نے آپ کے آنے کا تذکرہ کیا، خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد اس پتھر پر کھڑے ہو کر نبی کا ذکر کیا، نبی کی آمد کا ذکر کیا۔ دیکھو نبی آنے والے ہیں، نبی کی آمد کا ذکر انبیاء کر رہے ہیں، اور نائب پروردگار سرکار دو عالم اور نبی کی شان کا مظہر اعظم غوث جیلانی، یہاں نبی آنے والے ہیں، انبیاء آنے کا ذکر کر رہے ہیں، آنے کی بشارت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں میرے غوث دنیا میں آنے والے ہیں، غوث اعظم دنیا میں آنے والے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے والد کو ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھے اور کہا بیٹا مبارک ہو تم کو، اے بیٹا مبارک ہو تم کو، تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ جس طرح میں نبیوں میں بے مثال ہوں، یہ بیٹا ولیوں میں بے مثال ہوگا۔ تبھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم کی شان اولیاء اکرام کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے نبیوں میں میرے آقا کی شان ہے۔ مظہر ہو تو ایسا ہو، مظہر ہو تو ایسا ہو۔ نبی کی آمد پر انبیاء گواہی دے رہے ہیں اور غوث اعظم کی آمد پر سید الانبیاء بشارت دے رہے ہیں۔ میرے نبی دنیا میں آئے، سن کے بولو یار، میرے نبی دنیا میں آئے، آنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ نبی کی دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے۔
मोरे नबूवत है। अल्लाह अल्लाह, ये असल है। नाहिब देखो गौसे आजम को, नबी के कांधों के दरमियान मोरे नबूवत है। मेरा गौस दुनिया में आ रहा है। देखने वालों ने देखा कि गौसे आजम के शानों के दरमियान भी कुछ मोहर नजर आ रही है, मोहर नजर आ रही है। मोहरे नबूवत तो नहीं हो सकती। नबी के बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। लोगों ने देखा तो पहचान लिया ये कुछ और नहीं है, इनके कांधों के दरमियान भी कुछ निशान है। ये निशान क्या है? आरिफों ने बताया वो निशान क्या है। जानते हो वो निशान क्या है? वो निशान मेरे आका के कदमों का निशान था। वो निशान मेरे आका के कदमों का निशान था। मेरे नबी आए हैं, मोहरे नबूवत लेकर आए हैं। गौसे आजम आ रहे हैं, मुस्तफा के कदमों की मोहर लेकर आ रहे हैं। मेराज का वाकया है। लोग गलत तरीके से बयान करें तो बात अलग है। आला हजरत से भी पूछा गया, एक शेर लिख के पूछा गया कि ये जो सरकार गौसे आजम का वाकया है ये कहाँ तक सही है। आला हजरत ने शेर की इस्लाह फरमाई और यूं लिखा, था तुम्हारा दोषे अतहर जीना-ए पाए पैगंबर, था तुम्हारा दोषे अतहर जीना-ए पाए पैगंबर, जब गए अरशे बरी पर मरहबा या गौसे आजम। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा था, नबियों का ताजदार मेराज में जा रहा है, मेराज का दूल्हा बनाया जा रहा है, मेराज में जा रहा है। वो कलीमुल्लाह जो तमन्ना करते थे, रब फरमाता था लन तरानी, वो कलीमुल्लाह थे। ये हबीबुल्लाह हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, जिब्रील को भेजा जा रहा है, जाओ जाओ मेरे महबूब को बुला कर लाओ, मेराज का दूल्हा बना कर लाओ। मेरा महबूब जा रहा है मेराज में। जहाँ जहाँ से मेरा नबी गुजर रहा है, हर हर चीज़ की मेराज हो रही है, हर हर चीज़ की मेराज हो रही है। मेरे नबी ने मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत की। अंबिया सब बांधे खड़े हुए हैं, नबियों का ताजदार आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम उछल उछल के मुबारकबाद दे रहे हैं, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। नमाज के बाद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह कह रहे हैं, मेरे फर्जंद मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखिए, क़यामत में मुझे मालूम है आप ही का जलवा होगा। उस वक्त अपने बूढ़े बाप को भूल मत जाइएगा, उस वक्त अपने बूढ़े बाप को भूल नहीं जाइएगा। अल्लाह आपको वो शान अता फरमाएगा। तभी तो आला हजरत कहते हैं ना, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अंबिया की मेराज हो रही है, मेरा पैगंबर आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक मकाम वो भी आया कि बुराक हाजिर है, लेकिन बुराक भी अपने मुकद्दर पर इतरा रहा है। नबियों का ताजदार सवार होने वाला है, अल्लाह का महबूब सवार होने वाला है, जिसकी खातिर कायनात बनी वो जलवा फिगन होने वाला है। दो आलम का दूल्हा आने वाला है, तशरीफ रखने वाला है। बुराक भी शोखी से मचलने लगा, उछलने लगा, फूला नहीं समा रहा है। देखने वालों ने क्या देखा, उस वक्त एक रूह जाहिर हुई, रूह जाहिर हुई, अपनी गर्दन को झुका लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे कांधे पर अपना कदम रख के बुराक पर सवार हो जाइए, मेरे कांधे पे अपना कदम रखकर बुराक पर सवार हो जाइए। मेरे नबी ने अपना कदम रखा, बुराक पर जलवा फिगन हुए और पलट कर देख कर कहा, बेटा अब्दुल कादिर, बेटा अब्दुल कादिर, आज ये मेरा कदम तेरी गर्दन पर है, कल कयामत तक के वलियों की गर्दन पर अब्दुल कादिर तेरा कदम राज करेगा। है मेरे नबी किसी का एहसान नहीं रखते हैं। खाना काबा नबी के घर की तरफ झुका था, है ना। जब नबी की विलादत होने वाली है, खाना काबा झूमा, झूमने के बाद नबी के घर की तरफ झुका।
आजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे नबी किसी का एहसान नहीं रखते। ऐ काबे, तू मेरी विलादत की खुशी में मेरे घर की तरफ झुका था, मुझे अल्लाह ने मुख्तार बना कर भेजा है। आज तू मेरे घर की तरफ झुका, मैं क़यामत तक के लोगों को तेरे आगे झुका दूंगा, तेरे आगे झुका दूंगा। मेरा नबी किसी का एहसान नहीं रखता। ऐ अब्दुल कादिर, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर है, कल तेरा कदम रुए ज़मीन के तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों की ज़ीनत। ये वही कदम है जिसकी आने की बशारत औलिया कामिलीन ने दी है। हज़रत जुनैद बगदादी, झूम के बोलो। गौसे आज़म के पीरों में हैं आप, गौसे आज़म के पीरों में हैं। अल्लाह अल्लाह, पीरों के पीर हैं आप भी। आप जुमे का खुतबा दे रहे हैं, मुरीदीन हाजिर हैं। जुमे का खुतबा देते देते अचानक गर्दन को झुका लेते हैं और कहते हैं मेरी भी गर्दन पर है, मेरी भी गर्दन पर है। जुमे का खुतबा हो गया ख़त्म, नमाज से फारिग हो गए। मुरीदों ने कहा सरकार मामला क्या है, आप दौरान खुतबा ऐसे अल्फाज क्यों जिक्र कर रहे थे? कहा मुझे इल्हाम हो रहा था, मेरे रब की तरफ से इल्हाम हो रहा था। मुझे बताया गया कि 5वीं सदी हिजरी में मोहम्मद मुस्तफ़ा के घराने का एक फर्जंद गीलान में पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर है। अल्लाह उसको वो शान देगा कि वो ऐलान करेगा कि मेरा कदम रूए ज़मीन के तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। मैं उस वक्त तो नहीं रहूँगा, इसलिए मैंने अभी से अपनी गर्दन को झुका कर इकरार कर लिया है अब्दुल कादिर, आपका ये कदम मेरी भी गर्दन पर है। क्या शान है गौसे आज़म की? मेरे नबी आए तो मोहरे नबूवत लेकर आए, गौसे आज़म आए तो नबी के कदमों की मुहर लेकर आए हैं। तभी तो आला हजरत, तभी तो ख्वाजा गरीब नवाज अपने अशार में फरमाते हैं, या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा, सुल्ताने दो आलम कुतुबे उला, हैराज़े जलालत अर्दो समा, चूं पाए नबी शुद्ध साजे तरत ताजे सरत। जब नबी के कदम आपके सर की जीनत बन गए, चूं पाए नबी शुद्ध ताजे सरत, ताजे हमा आलम शुद्ध कदमत, तो सारे आलम का ताज आपके कदमों में आ गया। अल्लाह अल्लाह, जरा मंजर तो सोचो, मेरा गौस बैठा है। के बोलो और मशल के बोलो, हाथों को उठा के कह दो या गौस, या गौस, या गौस। क्या हसीन मंजर है, मेरा गौस दूल्हा बनकर बैठा है। सामने आम लोग नहीं है, कोई वली है, कोई कुतुब है, कोई कलंदर है, कोई अब्दाल है, वलियों की जमात सामने गौसे आज़म बैठे हैं। हो अल्लाह रे, क्या बारगाहे गौसे जली है। गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है, हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जबी को। ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है, मेरा गौस बैठा है। इल्हाम हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, अब्दुल कादिर ऐलान करो। हर किसी को ये ऐलान का हक भी नहीं मिलता। हक दिया जिसको कुदरत ने ऐलान का, वो ज़ात है गौसे आज़म की। अल्लाह अल्लाह, मेरा गौस दूल्हा बनकर बैठा है और किस शान से बैठा है। सर की जीनत अमामा है इरफान का, जुब्बा तन पर मोहम्मद के एहसान का, रूप चेहरे पे आयाते कुरान का, रंग आंखों में जहरा के फैजान का, सच के बैठा है नौशाह जीलान का। सच के बैठा है नौशाह जीलान का। मुझे कह लेने दिया जाए, चश्मे तसव्वुर से वो मंजर तो सोचो जरा, मेरा गौस दूल्हा बनकर बैठा है। ये गौस तन्हा एक जात नजर नहीं आ रही है, नबी का नूर भी नजर आ रहा है, अली का रंग भी नजर आ रहा है, फातिमा की तहारत भी नजर आ रही है, हसन का किरदार भी नजर आ रहा है, हुसैन का जलाल भी नजर आ रहा है। ये गौसे आज़म तन्हा गौसे आज़म नहीं, पंजतन का जलवा नजर आ रहा है। ऐलान हो रहा है, अब्दुल कादिर ऐलान करो। इल्हाम हो रहा है, गौसे आज़म को इल्हाम हुआ। किताबों में आता है नबी की तरफ से खिलाते आ रही हैं। आज लोग महवे हैरत हैं, अर्श पर हैरत है।
آج عبد القادر کی زبانی کیا اعلان ہونے والا ہے. ایک باپ کا اعلان ہوا تھا کہ نبی نے ہاتھ کو تھام کر بلند کیا تھا اور کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. وہاں نبی نے ہاتھ بلند کر کے علی کو مولا بنایا تھا. یہاں غوث اعظم اعلان کر کر ولیوں کے مولا بن رہے ہیں, ولیوں کے تاجدار بن رہے ہیں. اللہ کا ولی اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے. بہجت الاسرار پڑھیے, دوسری کتابیں پڑھیے, مستند چیز ہے. اللہ اللہ نبی کی طرف سے خلاتیں آ رہی ہیں. عبد القادر اب اعلان کرو. ہائے 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 میرے نبی غوث کے زبان ہل رہی ہے اور اعلان ہو رہا ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم روئے زمین کے تمامی اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. آج کا 4G 5G 3G نہیں تھا, لیکن روحانیت کا کنیکشن جی تھا. یہاں جی غوث والا جی تھا, وہاں خراسان کی پہاڑی پر غریب نواز کا جی تھا. یہاں میرا غوث اعلان کر رہا ہے ولیوں نے گردنوں کو جھکایا. ہزاروں میل دور خراسان کی پہاڑی پر خواجہ غریب نواز چلا کر رہے ہیں. یہاں غوث کے لب ہل رہے ہیں, وہاں غریب نواز سن رہے ہیں اور سن کر اپنی گردن کو جھکا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں لا بل عینی والراز, لا بل عینی والراز. اے غوث آپ کا قدم صرف معین الدین کی گردن پر نہیں ہے, اس کی آنکھوں پر ہے, اس کے سر پر ہے. یہ دل ہے, جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اللہ اللہ میرے غوث نے اعلان فرمایا ولیوں نے اپنی گردن کو جھکا لیا. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے ولایت اسی کی معتبر ہوگی جس کو علی اجازت دیں گے اور جس کے سرٹیفکیٹ پر غوث اعظم کے قدموں کی مہر لگے گی, وہی اب ولی ہو سکتا ہے, وہی ولی ہو سکتا ہے. کتنا گہرا تعلق ہے حضرات. ہم گرتے ہیں تو کبھی زبان پر یا غوث آتا ہے, کبھی زبان پر یا علی آتا ہے. روحانیت کے شہنشاہ اللہ اللہ یہ غوث اعظم کا جلوہ جب دیکھا تو بریلی کا تاجدار بھی پکار اٹھا, واہ کیا مرتبہ, اے غوث اے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم, سر والا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, صرف آنکھوں سے چھوتے نہیں ہیں, ملتے ہیں آنکھیں. وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے تلوہ تیرا. اور تجھ سے در سے ہے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. دیکھو عقیدت, دیکھو محبت, دیکھو فاضل بریلوی کی. ڈائریکٹ اپنے آپ کو غوث کا غلام بھی نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ رشتے لگا رہے ہیں, وسیلے تلاش کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اے غوث آپ سے آپ کے در کو نسبت ہوئی, آپ کے در سے آپ کے در پر بیٹھنے والے کتے کو نسبت ہو رہی ہے اور احمد رضا کو اس کتے سے نسبت ہے. تو سے در سے ہے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور پھر اپنی شان بھی بیان کرتے ہیں. اس ڈورے کو معمولی مت سمجھنا, تم معمولی سمجھ رہے ہو. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. جو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ایک بزرگ تھے حضرت شیخ احمد جام, ان کا کام یہ تھا کہ شیر پہ سوار ہوئی کرتے تھے. کس پہ؟ شیر پہ. اور جہاں جاتے تھے وہاں کے ولیوں سے کہتے تھے میری شیر کے لیے خوراک کا انتظام کرو.
एक गाय भेजो। किसी ने कहा अगर आपको इतना ही शौक है तो बगदाद भी हो जाइए, जाइए बगदाद भी जाइए, वहाँ आपकी अच्छे से खातिर होगी। अल्लाह वाले थे, शेर पर आपकी हुकूमत। बैठ के बगदाद पहुँचे, गौस पाक को कहलवाया कि मेरे शेर के लिए गाय का इंतज़ाम कीजिए। गौस पाक पहले ही अपने खादिम से कह चुके थे, देखो वो आने वाला है, इंतज़ाम करो। गाय भेजी गई। एक दुबला पतला कुत्ता जो गौसे आजम की चौखट पे बैठा रहता था, आपके टुकड़ों पे पलता रहता था, हड्डियां खाता रहता था, यहाँ गाय को भेजा गया। ये कुत्ता भी गाय के पीछे पीछे चल गया। अल्लाह अल्लाह, वो गाय को शेर ने देखा, आगे बढ़ा। यहाँ कुत्ते ने शेर को देखा, आगे बढ़ा। इससे पहले के शेर गाय पर हमला करता, उस गौसे आजम के दर पर बैठने वाले दुबले पतले कुत्ते ने शेर को फाड़ के रख दिया। अल्लाह अल्लाह, ये जलवा देखा। गौसे आजम की बारगाह में फौरन पहुंचे, है अब्दुल कादिर मुझे माफ फरमाइए, मेरा मत मानना। ये गौस के दर पे बैठने वाले कुत्ते का कमाल है कि अपने वक्त का शेर अगर आ जाए तो गौस के दर का कुत्ता उसको फाड़ के रख देता है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ पीर बहुत मिलेंगे। पीर होना और बात है, पीराने वीर होना और बात है। पीर होना और बात है, पीराने पीर होना और बात है। पीर वो होता है, पीर वो होता है जो काबे का तवाफ करता है। पीर वो होता है जो काबे का तवाफ करता है। और पीराने पीर की शान ये होती है कि काबा पीराने पीर के घर का तवाफ करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आला हजरत कहते हैं। सारे अख्ताबे जहां, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मुझे कह लेने दिया जाए, पीर वो होता है जो खुदा को राजी करता है, खुदा को राजी करता है। मेरा गौस पीर भी है, पीराने पीर भी है। पीर वो है जो खुदा को राजी करे। और पीराने पीर की शान ये है कि खुदा अपने बंदे के नाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे गौस ने इरादा कर लिया, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। अल्लाह अपने बंदे के नाज उठा रहा है। ऐ अब्दुल कादिर खा लो, तुझे तेरे रब की इज्जत की कसम। ऐ अब्दुल कादिर पी लो, तुम्हें तेरे रब की इज्जत की कसम। ये मैं नहीं कहता हूँ, आला हजरत कहते हैं कि कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। नबी की शान का मजहर देखना है तो बोलो यार, बस गौसे आजम। गौस गौस कहते रहा करो, क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया है गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, और ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का तू दम भर के देख। अल्लाह अल्लाह, मेरा गौस नबी की शान का मजहर आजम। एक मरतबा आपके फर्जंद हजरत अब्दुल जब्बार ने आपसे पूछा, ए बाबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी, और हम देखते हैं कि आपके बदन पे भी मक्खी नहीं बैठती। नबी को कभी जमाही नहीं आती थी। अरे बाबा, हम देखते हैं आपको भी जमाही नहीं आती। लेकिन बाबा एक बात है, नबी के ऊपर एक अब्र का टुकड़ा साया किए रहता था।
آپ کے اوپر ابر کا ٹکڑا سایہ نہیں کیے ہیں؟ میرے غوث نے فرمایا بیٹا یہ اس لیے سایہ نہیں کیے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں نبی نبی ہیں، میں ہوں۔ نبی نبی ہیں، میں ہوں۔ اور یہ درس کہاں سے غوث کو مل رہا ہے؟ ارے میرا غوث جب عبادت و ریاضت سے فارغ ہوا، علم حاصل کر لیا، عجم کے رہنے والے غوث اعظم بغداد پہنچے، اللہ اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر، نبی تشریف لائے، بیٹا عبد القادر خطاب کیا کرو، تقریر کیا کرو۔ یا رسول اللہ میں عجمی، میں عربیوں کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ کہا اچھا بیٹا قریب آؤ۔ نبی نے اپنا پاک لعاب نکال کے 7 مرتبہ عبد القادر غوث اعظم کے منہ میں ڈالا ہے۔ جو وہ لعاب دہن ہے کہ کھاری کنویں میں پڑ جائے تو کنواں میٹھا ہو جائے، جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو ہانڈی میں برکت ہو جائے، قتادہ کی آنکھ نکل جائے تو آنکھوں میں لگا دیا جائے تو آنکھیں صحیح ہو جائیں، ابو بکر کو اگر سانپ ڈس لے نبی کا لعاب لگ جائے تو سانپ کا اثر دور ہو جائے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ مولا علی کی آنکھوں میں لگ جائے تو آنکھوں سے حجابات اٹھ جائیں۔ میرے نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، نبی گئے، علی آ گئے۔ بیٹا عبد القادر قریب آؤ۔ 1 مرتبہ اپنا لعاب، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک نے پھر منہ کھولا، کہا بیٹا نہیں۔ کہا بابا ابھی آقا آئے تھے، انہوں نے تو 7 مرتبہ لعاب ڈالا، آپ 6 مرتبہ۔ مولا علی نے کہا وہ نبی ہیں، میں علی ہوں۔ وہ نبی ہیں، میں علی ہوں۔ یہ گھٹی پلائی گئی ہے۔ بیٹا کہہ رہا بابا سارے جلوے آپ کے اندر دیکھتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے نظر آ رہے ہیں۔ میرا غوث فرماتا ہے بیٹا یہ تو میرا جو جسم دیکھ رہا ہے نا، عبد القادر تو کب کا فنا ہو چکا، اب یہ عبد القادر نہیں ہے، یہ جلوہ گاہ محمد مصطفیٰ بن چکا ہے، یہ جلوہ گاہ محمد مصطفیٰ بن چکا ہے، یہ غوث اعظم۔ نبی کی شان آخری بات کہہ کے بس رخصت ہو جاؤں، وقت زیادہ ہو گیا۔ ہمارے آقا جب زمین پہ چلتے تو آپ کا سایہ کتنا لمبا ہوتا تھا؟ پرچھائی سایہ کیا بولتے ہیں یہاں؟ چھاؤں بولتے ہیں۔ نبی کا چھاؤں کہاں کتنی لمبی ہوتی تھی؟ سایہ تھا؟ بولو یار بس تھوڑی دیر۔ نہیں تھا؟ ہاں کیوں نہیں تھا بھائی؟ کیونکہ جہاں وولٹیج زیادہ ہوتا ہے، پاور زیادہ ہوتا ہے، آپ ایک چراغ رکھیے، ہائیلوجن جلا دیجئے، چراغ کا تو سایہ پڑے گا لیکن ہائیلوجن کا سایہ نہیں۔ میرے آقا صرف نور نہیں ہے، نور العلا نور ہے، نور من نور اللہ ہے۔ یہ چاند انہی کے صدقے سے تو چمک رہا ہے، یہ سورج انہی کے نور سے تو دمک رہا ہے۔ میرے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ اور عاشق سے پوچھو کیوں نہیں تھا تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، تو پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ میرے نبی کا سایہ نہیں ہے نا؟ لیکن عاشقوں کا بھی اپنا الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ ایک عاشق کھڑا ہو گیا کہنے لگا کون کہتا ہے نبی کا سایہ نہیں ہے؟ پورے کائنات میں انہی کا تو سایہ ہے۔ ہم ہو تم ہو سب پر کس کا سایہ ہے؟ نبی کا سایہ ہے۔ تو کہنے والے نے کہا اچھا یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کا سایہ ہے تو لیکن دکھتا نہیں ہے۔
دکھتا ہے نہیں؟ بولو نہیں۔ آپ سایہ دکھا سکتے ہیں اپنا؟ اپنا تو دکھا سکتے ہو، نبی کا سایہ ہے سب کے اوپر سایہ، لیکن سایہ ہے دکھتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اور آگے بڑھ گئے، کہا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ کون کہتے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا؟ نبی کا سایہ بھی ہے اور دکھتا بھی ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ نبی کے شہزادے جن کو دنیا حسن حسین کہتی ہے، جو امامین ہے، کریمین ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے، علی کا نور العین ہے۔ اللہ اللہ، امام حسن سر سے لے کر سینے تک نبی کے مشابہ، امام حسین سینے سے لے کر قدم تک نبی کے مشابہ، دونوں کو کھڑا کر دیا جائے تو نبی کی تصویر نظر آ جاتی تھی۔ دونوں کو کھڑا کر دیا جائے تو نبی کی تصویر نظر آ جاتی تھی۔ اللہ اللہ، جب صحابہ کو نبی کا جلوہ دیکھنا ہوتا تھا، شہزادوں کو کھڑا کر لیتے تھے، نبی کا جلوہ نظر آ جاتا تھا، نبی کا جلوہ نظر آ جاتا تھا۔ اب یہ نہیں نبی کا جلوہ جو حسنین میں بٹا ہے، آدھا حسن کو ملا آدھا حسین کو ملا، اب یہی صدقہ چلنے لگا۔ یہاں سے حسن کا خون چلا ہے، چلتا جا رہا ہے، یہاں سے حسین کا خون چلتا جا رہا ہے، گیلان پہنچ کر یہی خون، حسنی خون، حسینی خون غوث اعظم کی شکل میں جمع ہو گیا۔ یہاں سے حسن کا خون چلا، یہاں سے حسینی خون چلا، یہاں سے استقامت چل رہی ہے، یہاں پر شہادت کا ولولہ چل رہا ہے۔ دونوں جگہ جب سنگم ہوا، خون ملے، غوث نمودار ہو رہے ہیں، قطب ربانی بن رہے ہیں، محبوب سبحانی بن رہے ہیں، قندیل نورانی بن رہے ہیں۔ گویا مجھے کہہ لینے دیا جائے، اب جو جلوہ حسنین میں بٹا ہوا تھا، اب وہ غوث میں طلحہ نظر آ رہا ہے۔ غوث اعظم جمال مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، وہ کہیں گے مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے۔ یاد رکھو، ایک زمانہ وہ تھا کہ میرے غوث کا نام اگر کوئی بے وضو لے لیتا تھا نا، ہلاک ہو جاتا تھا۔ میرے آقا نے کہا تھا، بیٹا عبدالقادر اپنے جلال کو کم کرو، لیکن آج بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر غوث اعظم جیلانی کا نام اگر کوئی بطور اہانت بے وضو لیتا ہے تو آج بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ جو غوث کا ہے اس کے لیے تو دونوں عالم میں مزہ ہی مزہ ہے۔ جو قادری ہے نا، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے مرے گا نہیں۔
میرا مرید بغیر توبہ کے مرے گا نہیں. اپنے قسمت پر ناز کرو جی. میرا غوث فرماتا ہے یدی علی مریدی کالسمائے علی الارض. میرا ہاتھ میرے تمام مریدوں پر ایسے سایہ کیے ہے جیسے زمین پر آسمان سایہ کیے ہے. غوث اعظم کی بشارتیں تو دیکھو, غوث اعظم کا کمال تو دیکھو. میرا غوث فرماتا ہے اگر میرا مرید مغرب میں ہے, میں مشرق میں ہوں, اور میرے مرید کی صدر کھل رہی ہے, تو عبد القادر کو اللہ نے وہ قدرت دی ہے کہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اپنے مرید کی صدر پوشی کر دیا کر. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. دوستو اور بزرگوں, یہ غوث اعظم ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں چاہے چشتی ہو وہ بھی قادری ہے, نقشبندی ہو وہ بھی قادری ہے, سہروردی ہو وہ بھی قادری ہے. کس سلسلے میں غوث اعظم کا فیضان نہیں آیا ہے؟ مزرعِ چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. غوث کا فیضان ساون بھادو کی طرح برس رہا ہے. اللہ اللہ, میرے غوث کا ادب کرو, احترام کرو, ان کو آقا سمجھو, ان کو مولا سمجھو, ان کو ملجا ماوا سمجھو. لیکن خبردار, اگر غوث کی ذرا سی بھی اہانت دل میں آئی نا, تو میرا غوث جہاں رحمت للعالمین کا نواسا ہے, وہیں شیر خدا کی تلوار بھی ہے. علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی, یہ ولی وہ ولی, یہ ولی کہاں, یہ ولی کہاں, وہ تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی. قطب خود کون ہے, خادم تیرا, چیلا تیرا. قطب خود کون ہے, خادم تیرا, چیلا تیرا. تو دوستو اور بزرگو, اللہ کا یہ ولی جس کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے, اس شان کا حامل ہے. کس شان, کیسی شان اللہ نے عطا کی ہے. ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ غوث کے دربار کے باہر ایک آدمی کھڑا گرا ہوا پڑا ہے, اپنی ناک رگڑ رہا ہے, معافی چاہ رہا ہے, اے عبد القادر مجھ کو معاف کر دو, اے عبد القادر مجھ کو معاف کر دو. ایک مرید جاتا ہے, غوث پاک کو بتاتا ہے اور عرض کرتا ہے سرکار اس سے کیا گستاخی ہو گئی, وہ جاں بلب ہے, اس کی جان جانے والی ہے, آپ سے معافی کا طلبگار ہے. میرا غوث فرماتا ہے جانتے ہو تم وہ کون ہے؟ کہا سرکار آپ بتائیے کون ہے. کہا وہ کوئی اور نہیں, ابدال ہے. ابدال جن کے صدقے سے بارشیں ہوتی ہیں, جن کے صدقے سے لوگوں کو رزق ملتا ہے. یہ ابدال, 3 ابدال میرے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے چلے جا رہے. 2 ابدالوں نے دیکھا کہ میرا آستانہ آ رہا ہے, تو ایک اس طرف ہو گیا, ایک اس طرف ہو گیا. یہ اپنے زوم میں کہ میں بھی تو ابدال ہوں, میری خانقاہ کے اوپر سے گزر رہا تھا, قدرت نے مار کر پھینک دیا. سمجھ رہے ہو؟ غوث کو معمولی مت سمجھو. آؤ خود غوث اعظم سے پوچھے سرکار آپ کی شان کیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي. اگر میں اپنے راز کو آگ پر ظاہر کر دوں نا, تو آگ میرے راز کو برداشت نہ کر پائے گی اور بجھ جائے گی. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ, تھوڑا سا ایکو بن گیا. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ. میرا غوث فرماتا ہے قصیدہ غوثیہ میں, میں اگر اپنے راز کو
पहाड़ों पर नाजिल कर दूं तो पहाड़ मेरा राज बर्दाश्त न कर पाए और खौफ इलाही से रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ये है गौसे आजम। गौसे आजम फरमाते हैं वलो अलकैतो सिर्री फौका मैतिन लक़ौम बिक़ुदरतिल मौला ताली, अगर मैं अपने राज को मुर्दे पर जाहिर कर दूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। यह गौस है मेरा। फरमाता है वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमर्रु वतन कदी इल्ला ताली, कोई महीना, कोई साल, कोई दिन उस वक्त तक रूनुमा नहीं होता जब तक मेरी बारगाह में हाजिर होकर इजाजत नहीं ले लेता है। यह है गौसे आजम। फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना देख रहा हूँ। यह है गौसे आजम। अल्लाह अल्लाह। मेरा गौस फरमाता है अना फी हजरत तकरीब वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी जुल जलाली, मैं अल्लाह की बारगाह में तन्हा हूँ। मैं जिस मकाम पर हूँ कोई दूसरा उस मकाम पर नहीं है। मेरा रब जैसा चाहता है मुझ पर तसर्रुफ करता है। यह गौसे आजम। अगर अपनी खानकाह में बैठे हैं और कोई समंदर में जहाज डूब रहा है और वहां से वो पुकारता है या गौस अल मदद, तो अब्दुल कादिर को अल्लाह ने वो कुदरत दी है कि मदरसे में बैठे बैठे अपने हाथ को नीचे करते हैं और जब हाथ निकालते हैं तो देखते क्या है हाथ से पानी टपक रहा है। लोगों ने पूछने की हिम्मत नहीं हुई लेकिन तारीख नोट कर ली, वक्त नोट कर लिया। कुछ वक्त के बाद एक काफिला आया, अपने सरों पर तश्त लेकर आ रहा है, इनाम इकराम लेकर आ रहा है, तोहफे तहाइफ लेकर आ रहा है। लोगों ने पूछा भाई तोहफे क्यों ला रहे हो? कहा तुम्हें मालूम नहीं है हम लोग सफर कर रहे थे समंदर का, अचानक हमारा सफर बेड़ा डूबने लगा। हमने अपने शेख को बुलाया था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारा था। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर क्या हुआ? हमने देखा कि एक हाथ रूनुमा हो रहा है, एक हाथ रूनुमा हो रहा है जो हमारी कश्ती को किनारे लगाता हुआ नजर आ रहा है। कहा बात कब की है? कहा फला तारीख की बात है, फला वक्त की बात है। समझ गए अब्दुल कादिर का पावर वो है कि मदरसे में बैठे बैठे हाथ को नीचे करता है तो समंदर में अपने चाहने वालों को बचा लिया। अल्लाह अल्लाह। यह गौसे आजम। अगर बैठे हैं मदरसे में चल रहे हैं, अचानक अपनी खड़ाव उतारी और उतार कर फेंक दी, दूसरी खड़ाव फेंक दी। अब लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, नालैन गौस की कहाँ चली गई? कुछ बोले नहीं। कुछ दिनों के बाद आए लोग, देखा कि तश्त लेकर आ रहे हैं, गौस की नालैन को सर पे सजा कर ला रहे हैं। लोगों ने पूछा मामला क्या है? कहा हमको डाकुओं ने घेर लिया था, हमने गौस को मदद के लिए पुकारा है, यहाँ पुकारा है, वहां गौस की नालैन आकर डाकुओं के सर पर मरी पड़ी है, डाकू मर गए हैं, हमको गौस ने बचा लिया है। मेरे गौस को पुकारो। तो आज भी आपके दरमियान कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब मुसीबत में गौसे आजम को पुकारते हैं ना तो गौसे आजम की ऐसी मदद होती है कि आदमी सोच नहीं सकता। क्योंकि गौस मेरा सिर्फ गौस नहीं है, गौसे आजम है। ज़ुहूरे इमाम मेहंदी तक अगर किसी का जलवा है, सिक्का चल रहा है और चलेगा तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। अल्लाह तबारक व तआला हमको गौसे आजम के फैज़ान से माला माल फरमाए। जितने भी हाजरीन बैठे हैं सबके दामनों को या अल्लाह गौसे आजम के सदक़े सारे खाली दामनों को गौहर मुराद से भर दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।